بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں اپنے اس جامعہ کی محبت میں آئے اور آپ کو یہاں جمع کیا گیا. یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے کہ بیٹھ کر غور و فکر کرنے سے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد ہے اجتماعی کاموں کے ساتھ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ 65 سال کا یہ عرصہ جامعہ کاشف العلوم پر گزرا. اللہ نے اس کو اس پورے علاقے کے لیے منتخب فرمایا اور یہاں کے فضلاء صرف اس صوبے ہی میں نہیں اور اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس میں کیا شبہ ہے کہ جس نے بیج ڈالا یہ اس کے لیے کس قدر اجر و ثواب کی بات ہے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور پھر جس نے اس کو خون و پسینے سے سینچا اس کے لیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور قبر میں ان حضرات کو کیا کچھ مل رہا ہوگا اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ کوئی رسم نہیں ہے جو آپ نے پوری کر لی. اگر آپ خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آ کر حق ادا کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے. آپ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو دینے کے لیے منتخب کیا ہے. آپ نے جو کچھ یہاں پر سیکھا ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی تعداد آپ میں سے آج مختلف علاقوں میں دین کی آبیاری کا کام کر رہی ہے. آپ اسی سبق کو تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اور اس ملک کے، میں صاف کہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے طبقہ علماء پر ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے تھے اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں، مولانا نے یہ بات نہ جانے کتنی مرتبہ کہی کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار. اگر ہمارے علماء اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے اور میدان میں نہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں بچا سکتی. میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کو جو حضرت مولانا علی میاں کا پیغام تھا، جو میں کہتا ہوں ندوے کا پیغام تھا. اور ندوے کا کیا پیغام تھا؟ حقیقت میں وہ اسلام کا پیغام. اور میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس جو اس وقت الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں قائم ہیں یہ دین کی خدمت کے لیے ہیں. ان سب مدارس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دین کو آگے بڑھایا جائے، دین کی حفاظت کی جائے، دین کی آبیاری کی جائے اور لوگوں میں دین کا ذوق پیدا کیا جائے. ان کا اصل مقصد دین کی حفاظت و اشاعت کا کام ہے. حقیقت میں یہ مدارس مقصود نہیں ہے، اصل مقصد دین ہے. ہم سے کبھی کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم مدارس کو بنیاد سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں. ہماری اصل بنیاد تو دین ہے.
ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، جو علم کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، اسلام کی امانت ہے۔ ہمیں اس امانت کو سینے سے لگا کر اس کی حفاظت کا کام کرنا ہے، اس کی اشاعت کا کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، علاقوں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، میں شہروں کی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیے حال کیا ہے۔ تعلیم کے راستے سے بھی ارتداد آ رہا ہے اور جہالت کے راستے سے بھی ارتداد آ رہا ہے۔ تو ہماری بچیاں اور بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کو وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے، وہاں کس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے اندر ایک خلیج پیدا کرنے کی۔ اور اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں جہالت کے نتیجے میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اسلام سے، ہمارے جو علماء ہیں، فارغین مدارس ہیں، کہ سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے علاقوں کی فکر کریں، ایک ایک گھر کی فکر کریں، بلکہ ایک ایک فرد کی فکر کریں، ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی کس حال میں ہے اور اس وقت ان کے سامنے کیا مسائل ہیں اور کن خطرات سے وہ دو چار ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، آپ اگر یہ پیغام لے کر گئے، آپ نے اپنے علاقوں میں جا کر محاذ سنبھالا اور آپ نے طے کیا کہ ہمیں اللہ نے دین کا محافظ بنایا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اللہ نے امین بنایا ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے علاقوں میں جا کر کوشش کریں گے، ہم یہ فکر لے کر جائیں گے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو انذار کا عمل ہے، وہ انذار کیا ہے؟ ہمیں چیلنجز سے آگاہ کرنا ہے، خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو دنیا میں اس وقت سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے اس ملک میں اسلام سے دور کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس سے آگاہ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کے لیے وہ حل پیش کرنا ہے کہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں حالات الگ الگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، آپ دیہاتوں میں جائیں گے وہاں کے حالات الگ ہیں، شہروں کے حالات الگ ہیں، کہیں پڑھے لکھے طبقے سے آپ کو سابقہ ہے، کہیں آپ کو ایسے طبقے سے سابقہ ہے کہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی نفسیات کو سمجھ کر، ان کے مزاج کو سمجھ کر آپ کو وہاں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اور جو امانت اللہ نے آپ کو دی ہے، علم کی امانت، ابھی ہمارے مولانا نے یہ بات کہی کہ آپ کا امتیاز کیا ہے؟ یہ امتیاز تعلیم و تعلم کا ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے، اس چیز کا سیکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں، انما ورث العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں، وہ دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے۔ ہمیں اپنے آپ کو کسی حد تک زہد کے میدان میں آگے بڑھاتے ہوئے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا منہ کھولے کھڑی ہے، منہ پھاڑے کھڑی ہے کہ کس طرح ہمیں لقمہ تر بنا لے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی آرائش اور زیبائش ہمیں کبھی کبھی غلط راستوں پر ڈالتی ہے، ہم اپنے فریضے سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طبقہ جو علماء کا ہے، سب سے بڑھ کر یہ امین ہے، امت کا ذمہ دار ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث میں بات کہی گئی کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورے جسم کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں یہ ہمارے علماء حقیقت میں امت کا دل ہے۔ اگر یہ ہمارے علماء درست ہوں گے، ان کے حالات بہتر ہوں گے، ان کے اخلاق میں بلندی پیدا ہوگی، ان کے کاموں میں اخلاص پیدا ہوگا، یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہماری عزت کہاں ہے، ہمیں منصب کہاں ملے گا، بلکہ ان کے پیش نظر اللہ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور اس کے لیے جو مناسب طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنا اور اپنی جانوں کو کھپانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ آج کے ان حالات میں ہمیں راستے بند ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہمارا یہ طبقہ، علماء کا طبقہ اگر میدان میں آئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں کھپانے کے ارادوں سے یہاں سے جائے اور
یہ طے کرے ہمیں دین کا امین بن کر رہنا ہے. ہماری زندگی پر لوگوں کی نگاہیں اگر ہم صحیح زندگی گزاریں گے ہم ایک شمع کی طرح وہاں پر رہیں گے, اس سے روشنی سارے علاقے میں پھیلے گی. اور آپ جانتے ہیں یہ شمع جلتی ہے تو شمع میں وہ بتی بھی جلتی ہے اور تیل بھی ختم ہوتا ہے, اور اگر موم بتی ہے تو وہ موم پگھلتی ہے لیکن وہ روشنی دیتی ہے. اسی طرح ہمیں جب اپنے آپ کو کھپانے کا ہنر آئے گا ہم اپنی عزت کو بھی اللہ کے دین کے لیے کھپانا سیکھیں گے, اور اللہ کے دین کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم ان کو لگائیں گے اور کھپائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک علاقے میں ایک روشن چراغ نظر آئے گا. یہ ماشاءاللہ 2000 کی تعداد میں سمجھتا ہوں یہ معمولی تعداد نہیں ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی آپ اس زمانے کا تصور کیجئے, مدینہ طیبہ میں اگر اس مردم شماری کی جاتی کتنی تعداد تھی حضرات صحابہ کی. مکے میں تو کوئی تعداد نہیں, بہت ہی قلیل تعداد تھی, لیکن مدینہ طیبہ میں بھی اخیر میں اگر مردم شماری کی جاتی تو کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی. ان کو خطاب کر کے اللہ یہ بات فرماتا ہے کہ اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, کہ اگر تم نہ آئے میدان میں اور تم نے یہ عالم نہ سنبھالا اور تم نے لوگوں کو صحیح راستہ نہ بتایا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا اور کوئی سنبھال نہ سکے گا. آج یہ ذمہ داری ہمارے علماء پر ہے. یہ طبقہ جو علماء کا یہاں پر آیا ہے جس نے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے, جس نے علم کی قندیلیں یہاں سے لی ہیں, اب ان کو روشن رکھنا اور دنیا کو ان سے روشن کرنا اور ہمیشہ اس چراغ میں تیل کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہاں سے یہ مشن لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کھپائیں گے, ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور ہر طرح کی حد بندیوں کو توڑ کر میں آپ سے صاف کہتا ہوں کوئی کسی مدرسے کا فارغ ہو, کوئی کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہو, کوئی نسبت اس کو حاصل ہو, لیکن سب سے بڑی نسبت دین کی نسبت ہے, سب سے بڑی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اور اس حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں, ہم اس کے لیے قربانی دیں اور یہاں سے یہ مشن لے کر جائیں, طے کر کے جائیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اور وہاں جو اس وقت خطرات ہیں ان خطرات سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے تناظر میں, یہاں کے حالات کے تناظر میں, کہ آپ جو اسلامی اخلاق ہیں, اسلام کا جو زندگی کا وہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس نمونے کو عالم میں پھیلایا. ہم اس نمونے کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کریں کہ ہماری زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہو, عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہو. اللہ نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم بہترین امت ہو, اس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, عالم انسانیت کے لیے برپا کیا گیا. آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ وہ اخلاق اپنی زندگی میں اختیار کریں, آپ مسلمانوں میں وہ اخلاق پیدا کریں, آپ ان میں یہ تلقین کریں کہ ہم اپنی زندگی نمونے کی زندگی بنائیں اور مکمل اسلام کی ترجمانی ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو, ایک تجسس پیدا ہو اسلام کے بارے میں. ایک صاحب ابھی آئے امریکہ سے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہاں مسلمانوں نے ایک اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے. اور ایک مثال چھوٹی سی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ دروازہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والے کو کوئی دشواری نہ ہو. یہ کسی معمولی سی مثال دوسروں کے ساتھ برادران وطن جو ان کے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ایسے اخلاق اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سنا ایک آیا اللہ کا بندہ, اس نے کلمہ پڑھا اور یہ بات کہی کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اسلام کے بارے میں, ہم آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے ہیں. یہ ایک نمونہ ہے. ہمیں اپنی زندگی اس طرح اختیار کرنی ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ نفرتیں ختم ہو جائیں, وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں جو آج پیدا کی جا رہی ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری اس ملک میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں ایک بہت بڑا کام ہے. اگر اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے, ہم نے انسانیت کا علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جو اسلام کی تصویر ہے اخلاق کی اور سماجی بیداری کی وہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہم نے وہ نمونہ پیش کیا کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مانوس ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ نفرتیں ختم ہوئیں, وہ دشمنیاں ختم ہوئیں جو پیدا کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک
ملک میں ایک انقلابی قدم ہوگا. ہم اس وقت ایک دوراہے پر کھڑے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کس نمونے کی ہوتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ اس حقیقت کو ہم نے نہ سمجھا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو زمانہ شاید ہم کو معاف نہ کر سکے. میں ایک ضرورت سمجھ کر یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں. اتنا بڑا مجمع علماء کا ہے, اس کاشف العلوم کے فارغین کا ہے. آپ یہاں سے مشن لے کر جائیے, یہ طے کر کے جائیے کہ ہمیں انشاءاللہ نمونے کی زندگی پیش کرنی ہے, ہمیں دین کا ترجمان بننا ہے, ہمیں اسلام کی اس شمع کو روشن کرنا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے. اپنے اپنے علاقوں میں ہمیں وہ طرز زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ سکیں, اسلام ان کی زندگی کے لیے کشش کا ذریعہ بن سکے. اگر انشاءاللہ ہم یہ پیغام لے کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہاں کے بانی کی روح خوش ہوگی, حضرت ایاز الدین صاحب کی روح خوش ہوگی جنہوں نے اس جامعہ کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا, اور وہ مولانا مجیب الدین صاحب اور وہ سارے حضرات جنہوں نے کسی بھی انداز سے کوششیں کی اور اب جو کر رہے ہیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگا اور اس سے ان کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوں گی. کہ آپ یہاں سے صرف یہ نہ رہے کہ آپ آئے اور چلے گئے, آپ کے سروں پر دستار باندھی گئی. ہمارے بزرگ تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, کہتے تھے کہ دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. حقیقت تو وہ دل کی محبت ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے دین کی محبت, اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا اور اللہ کے بندوں تک وہ دین پہنچانا, یہ ذمہ داری ہے. آپ اگر اس میسج کو لے کر گئے, اس پیغام کو لے کر گئے, اپنے اندر ایک آپ کے اندر طلب پیدا ہوئی, ایک درد لے کر گئے, یہ وراثت ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ یہاں جمع ہونا مبارک ہوگا, یہاں سے جانا مبارک ہوگا. اس جلسے کے بعد ایک انقلاب آپ کو نظر آئے گا, اس پورے مہاراشٹر میں نہیں بلکہ اور دور دور تک جہاں بھی آپ ہیں, کہ آپ کی زندگی سے ایک روشنی نظر آئے گی. اور اس تاریخ زمانے میں اس روشنی کی جو ضرورت ہے وہ دنیا محسوس کر رہی ہے, اور وہ روشنی آپ کے پاس ہے. اگر خدا نخواستہ آپ نے بخل کیا تو شاید زمانہ معاف نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, جمع ہونے کا قبول فرمائے, محنت کرنے والوں کی محنت کا قبول فرمائے, بانیوں کے اخلاص کو قبول فرمائے, اور جو مسلسل کرنے والوں کی ان ریاضتوں کو قبول فرمائے جس کے نتیجے میں آج یہ بہار نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بہار کو ہمیشہ قائم رکھے, اس مدرسے کو اللہ ترقی عطا فرمائے, اور پورے دنیا کے لیے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے, اور خاص طور سے صوبے کے لیے, آس پاس کے علاقوں کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.